پھر اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام صیام الرفث الی نسائکم، اور روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا۔ اوائل میں شروع میں یہ منع تھا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا، اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ ہم نے پچھلی آیات مبارکہ کے کانٹیکٹ میں بھی، روایت میں بھی یہ پڑھا تھا۔ تو معاملہ کچھ اس طرح تھا کہ افطار سے لے کے عشاء تک کھا پی سکتے تھے، اور عشاء کے بعد حق زوجیت بھی ادا نہیں کر سکتے تھے اور کچھ کھا پی بھی نہیں سکتے تھے۔ اس طرح حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ ہے، تو وہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ وہ تھکے ہارے گھر آئے، روزے سے تھے، تو کھانا مانگا تو نیند آئی ہوئی تھی، سو گئے۔ تو اس کے بعد پھر وہ اگلا روزہ شروع ہو گیا، ظاہر ہے صبح بڑی حالت غیر ہو گئی، حالت مضطرب ہو گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو پھر اس کے بعد جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ احکامات بدلے، اور اگلی سحری تک پھر جائز قرار دے دیا گیا کہ آپ حق زوجیت بھی ادا کر سکتے ہیں اور آپ کھا پی بھی سکتے ہیں، چاہے جائے کہ سحری کے بعد ہوگا جیسے اب ہم کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ حلال کر دیا گیا عورتوں کے پاس جانا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس۔ پردہ، اس میں ایک چیز بڑی جو ہے نا وہ اہم ہے سمجھنے والی، کبھی بھی ایسے راز کہیں بیان نہیں کرنے چاہیے جو میاں بیوی کے درمیان ہوتے ہیں، اور یہ اکثر اوقات پھر جھگڑے کا باعث بنتے ہیں۔ ذرا سی بات ہوئی تو بیوی بھی خامد کی شکایت لے کر اپنے جو ہے نا وہ میکے میں چلی گئی، یا بعض دفعہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کی باتیں باہر دوستوں میں کر لیتے ہیں، اور ایسی ایسی باتیں بھی کر لیتے ہیں کہ جو قطعاً نہیں کرنی چاہیے۔ تو منع کیا گیا۔ لباس کیا ہے؟ لباس جسم کو چھپا لیتا ہے۔ فرمایا تو وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو، یعنی جیسے لباس ایک دوسرے کو چھپاتا ہے، ایسے اس رشتے میں ایک دوسرے کو چھپانا ہے، راز کو راز رکھنا ہے۔ علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم والآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور اللہ نے جانا کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرما دیا۔ علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم، یہ اس خیانت سے مراد یہی ہے کہ حق زوجیت کو ادا کرنا رمضان المبارک کی راتوں میں، جبکہ پہلے جائز نہیں تھا، پھر اس کے بعد اس کی اجازت مل گئی، اور اس سے مراد کوئی اور خیانت نہیں ہے، وہی اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی اور معاف فرما دیا۔ فالآن باشروہن، تو بس پھر مباشرت کرو، اب اجازت دے دی گئی۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں رکھا ہے۔ اب جب اس بات سے بات ہے طلب، ایک تو اس بارے میں یہی ہے کہ اولاد طلب کرو جو تمہارے نصیب میں ہے، تو دوسرا یہ بھی ہے چونکہ رمضان المبارک کی راتوں کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ تمام اس کی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں جو نازل ہوتی ہیں ان سب کا مطالبہ کرو، طلب کرو، مانگا کرو۔ دنیا سے مانگے تو باعث شرمندگی ہے، وہ دے دے تو احسان ہے، نہ دے تو بے عزتی ہے۔ اللہ کی ذات سے مانگے تو وہ عطا بھی کرتا ہے اور درجات کو بھی بلند کر دیتا ہے۔ وہ الگ بات کہ کچھ چیزیں ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی جو وہ ہمیں عطا نہیں کرتا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسے ہمارا مانگنا ہی اتنا پسند ہوتا ہے کہ کہتا میرا یہ بندہ مانگتا چلا جائے۔ تو بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کو فوری طور پہ عطا کر کے دے دیا جاتا ہے کہ بس یہ اور نہ ہے۔ آپ دیکھیں نا کئی لوگوں سے ہم بس کہہ کے جان چھڑا لیتے ہیں، کئی ایسے ہیں کہ جن کا مانگنا، اس مانگنے کا انداز
ان کی دعائیں اللہ کو اتنی پسند ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے بندے اسی طرح میرے در کے ساتھ لگے رہے. تو مایوس نہیں ہونا چاہیے اگر دعا قبول نہ ہو رہی ہو ظاہری طور پر. تو فرمایا کہ طلب کرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہارے لیے تمہارے نصیب میں رکھا ہے. وَقُلُوا اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے پھٹ کر، یعنی فجر کا وقت ہو جائے. رات میں سے اس سیاہی میں سے سفیدی نمودار ہونی شروع ہو جائے. یہ تو تھا سحری کے وقت کا تعین کرنا. تو اب تو الحمدللہ اتنی ترقی کی جا چکی ہے کہ اب تو پورے ایک 100 سال کے کیلنڈر بن گئے. اب تو ہمیں پتہ ہے کہ صبح سحری کا وقت کیا ہے. ایک بار ضرور اس میں یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں کہ سحری کا وقت فجر کی اذان سے پہلے ختم ہو جاتا ہے. بعض لوگ اذان کے دوران تک کھاتے رہتے ہیں، خود سے ہی ایک انہوں نے ابھی تو اذانیں ہو رہی ہیں، بات کرتے نہیں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تک کھا لیتے ہیں، حی علی الصلاۃ تک کھانا ہے. تو اذان ختم ہو گئی، کھانا پھر ایک ختم ہوئی دوسری اذان شروع ہو گئی. نہیں، اذان فجر شروع ہی تب ہوتی ہے جب سحری کا اختتام ہو چکا ہوتا ہے. اپنے روزوں کو ضائع مت کیا. 2 3 4 منٹ میں کتنا کھا لیں گے اور سارے دن کا روزہ بھوک پیاس بھی کاٹی تو روزہ ہی نہیں. تو اس کا خیال رکھا کریں. اسی طرح یہ میں اسی کے حوالے سے بیان کر دوں کہ افطار کا وقت بھی اذان مغرب سے پہلے کا ہے. افطار کا وقت بھی اذان مغرب سے پہلے کا ہے. بعض لوگ اذان کے ساتھ روزہ افطار کرتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں. اب سہولت ہے، کیلنڈر موجود ہے، ہر ایک کے پاس جو ہے وہ کیلنڈر ہونا چاہیے تاکہ ہم اوقات کے بالکل مطابق سحر و افطار کریں. تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو فرمایا ثم اتموا الصيام الى الليل، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو. اس رات سے مراد وہی غروب آفتاب ہے. ولا تباشروهن، اور عورتوں کو ہاتھ مت لگاؤ، مباشرت مت کرو کہ زوجیت ادا نہیں کرنے. وانتم عاکفون فی المساجد، جب مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو. اب ظاہر تیسرا شائے گا اور پھر اس میں اعتکاف ہے، تو اس دوران میں پھر نہیں. رمضان المبارک کی راتوں میں ویسے اجازت ہے لیکن معتکف حضرات کے لیے نہیں ہے. اور اعتکاف مرد کا مسجد میں کرنا لازم ہے. اور اعتکاف کا ایک مسئلہ اور سن لیں کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے. دوران اعتکاف اگر کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا، قے آ جاتی ہے، کوئی اور شرعی عذر ہو جاتا ہے، بیمار ہو گئے، روزہ رکھا نہیں گیا، کچھ بھی ہو جاتا ہے، تو پھر اعتکاف نہیں رہے گا. اعتکاف کے لیے روزے کا ہونا شرط ہے. اور اعتکاف کے دوران دنیاوی گفتگو سے، دنیاوی کاموں سے پرہیز کرنا، یکسوئی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، دنیا سے ایک دفعہ کٹ آف ہو کے تارک دنیا ہو کر اعتکاف کرنا. اور یہ بڑی پرانی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میرے گھر کو پاک کرے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود کرنے والوں کے لیے. یعنی اعتکاف جو اس وقت بھی تھا کہ دنیا سے ذرا منہ موڑ کے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ایک بندہ نکلا. کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا پیار آتا ہو. تو اس دوران میں، اعتکاف کے دوران میں نہیں کرنا. تلک حدود اللہ، تو یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تقربوها، تو ان کے پاس مت جاؤ. کذالک یبین اللہ آیاتہ، اور اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں پر اپنی آیتیں. لعلہم یتقون، کہ کہیں انہیں پرہیزگاری ملے. ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق مت کھاؤ. بغیر حق کے کسی کا مال نہ کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر کھا لو جان بوجھ کر. یعنی حکمران تک. اب دیکھیں یہ حکمران تک نہ پہنچانے سے مراد ہے جھوٹے پرچے کرا دیں. آج کے دور کے حوالے سے ہم بات کریں
کہ مال مل جائے گا، پتہ نہیں کس طرح اسٹے لے آتے ہیں، کس طرح دوسرے کے مال میں گڑبڑ کرتے ہیں، ناجائز طریقے سے مال کھانا، کسی کو پھنسا کے اس کا مال کھانا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا اور اس کو کہا کہ یہ باطل طریقہ ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا، ناجائز ہو جائے گا تمہارے لیے، حرام ہے کہ تم ایک دوسرے مسلمان کا مال ناحق طریقے سے تم کھاؤ، اور حاکم میں وقت تک اس وجہ سے معاملہ پہنچاؤ کہ اس کے مال میں سے تمہیں بھی کچھ مل جائے گا، اس کو ڈراؤ گے، بلیک میل کرو گے. تو ایسا جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. ناجائز طور پر تم مال کھا لو، اس وجہ سے تم یہ سارا کچھ کرو، یہ بہت غلط بات ہے. یہاں جو ہے وہ بتایا کہ باطل طور پر مال کھانا حرام فرمایا گیا، خال لوٹ کر، چھین کر، چوری کے حوالے سے، جوئے میں کسی کو پھنسا کے، حرام تماشوں کے ذریعے سے، حرام کاموں کے ذریعے سے، رشوت، جھوٹی گواہی، چغل خوری، سب ممنوع اور حرام. یعنی ہر وہ طریقہ جس کو شریعت نے حرام قرار دیا اس طریقے سے کسی کا مال کھانا. رشوت کے بارے میں تو سیدھی سیدھی حدیثوں بات کر، راشیو والمرتشیو کلاہما فی النار، رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنمی. تو آج ہم کہتے ہیں کہ اپنے کام کسی طریقے سے بس جلدی سے نکلوا لیں، تو نہ دینے والا خیال کر رہا ہے نہ لینے والا خیال کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس نحوست سے، اس گناہ سے بچائے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ناجائز فائدہ کے لیے کسی پر مقدمہ بنانا اور اس کو حکام تک لے جانا ناجائز و حرام ہے. اس طرح اپنے فائدے کی غرض سے دوسروں کو ضرر پہنچانے کے لیے حکام پر اثر ڈالنا، جیسے ہم کہتے ہیں اپروچ کرنا، رشوتیں دے کر افسر شاہی کو اپنے قبضے میں، قابو میں کر لینا تاکہ وہ ہماری طرف کا فیصلہ کرے، یہ سب کچھ حرام ہے. اور اس آیت کے حکم کو پیش نظر رکھنا چاہیے. حدیث شریف میں ویسے بھی آیا کہ مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچاتا ہے، ضرر پہنچاتا ہے، اس پر لعنت کی گئی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس لعنت سے محفوظ رکھے، اور ہم نے جو پڑھا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.